This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام حکمت رمضان۔ حکمت رمضان میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ روزے کی تدریجی فرضیت کے احکام، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج کا جو موضوع بتایا روزے کی تدریجی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے پناہ احسان کی ہے۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی حکم ایک دم لاگو کر دیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے، اور یہ ہے بھی کسی ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تربیت کا انداز ہے، اور اسی تربیت کے انداز میں روزہ بھی یہ نہیں کہ تھا ایک دم سے آپ کے اوپر ڈال دیا گیا کہ بس کہ روزہ جو ہے وہ 31 مہینے کے روزے آپ کو فرض کر دیے گئے۔ بہت آہستہ آہستہ، بہت ہی آہستہ آہستہ کر کے اس کے احکامات جاری ہوئے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے یہ لوگ روزے سے واقف نہیں تھے، اس عبادت سے واقف نہیں تھے، اور تمام تر عبادات جو تھی وہ، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، انہوں نے جو اور عبادات سے واقف نہیں تھے یہ، اور جو عبادات تھی ان سے واقف تھے یہ، لیکن البتہ انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ نماز اور طواف، نماز کے ان کی شکل بگاڑ رکھی تھی، کچھ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، واللہ عالم کیا 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 کرتے تھے۔ طواف کی ایسی شکل بگاڑ رکھی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک برہنہ نہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور ان کے بیچ میں اور جو تمام حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن ان کی بھی شکل انہوں نے بگاڑ رکھی تھی، تو کیونکہ یہ لوگ جیسا میں نے کہا روزے سے واقف نہیں تھے۔ تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ہماری تربیت کی اس امت کی، اور کس انداز میں آہستہ آہستہ اس روزے کو ہمارے اوپر احکام لاگو کیے۔ سب سے پہلے روزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں سورۃ الفاتحہ میں شروع ہی میں اپنا ایک خاص وصف بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کا خاص وصف ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ جی، یہاں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ دونوں عالم کا پرورش کرنے والا ہے۔ جی، ربا یربی، تربیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ پرورش کرنا، اس کو پروگریس کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کا پروان چڑھانا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اسی بنیاد پر اور اسی نہج پر، اسی پیٹرن پر رکھا ہوا ہے۔ جی، ایک کسان ہے، اپنے کھیت کے اندر گیہوں کی بیج ڈالتا ہے، ایک بارگی وہ بڑا ہو کر کے پودا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ باریک سے پہلے کوپن نکلتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر آگے چل کر کے اس کے اندر شاخیں اور بالیاں آتی ہیں۔ کوئی آپ پودا اگاتے ہیں تو ایک بارگی پودا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت ہوتا ہے، پھر اب جا کر کے آگے اس میں شاخیں نکلتی ہیں، اس میں پھل آتے اور دیگر چیزیں آتی ہیں۔ تو کائنات کے نظام اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے رکھا ہے۔ آپ حضرت انسان کو دیکھ لیجئے کہ انسان کی پیدائش کن مرحلوں میں ہوئی ہے۔ جی، جی، وہ نطفہ جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ہر 40 دن کے بعد میں اس کے اندر تغییر ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ جناب اپنی کروٹ نہیں بدل پاتا ہے، خود دودھ نہیں پی سکتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ آگے چل کر کے بچہ کروٹ بدلنا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ سرین کے بل چلتا ہے، پھر وہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر آگے وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے۔ تو یہ کائنات میں اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے کہ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے۔
اسی اعتبار سے انسان کے مزاج کے اعتبار سے انسان کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کو احکام بھی دیے ہیں. جی جی کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی اس پر مسلط نہیں کر دیا ہے, بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس حکم کو آہستہ آہستہ لاگو کیا گیا ہے. آپ شراب کے حرمت کا مسئلہ دیکھ لیجئے, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, کہ نماز کے جب قریب جاؤ تو نشے کی حالت میں مت جاؤ. گویا کہ آہستہ آہستہ شراب کے حرمت کو لاگو کیا گیا ہے. جب دیکھا گیا کہ انسانی طبیعت اب اس کی خوگر ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل لیا, اس کو حرام قرار دے دیا ہے. یہی حال ہے آپ کے رمضان شریف کا, کہ رمضان شریف کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بارگی ہمارے اوپر اس کو تھوپ نہیں دیا ہے, بلکہ اس کی طبیعت کا عادی بنایا گیا ہے. اور اس کا طریقہ کار جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے, ایک تقریباً 6 آیتیں ہیں مسلسل جس کو اللہ رب العزت نے روزے کے احکام کو اس میں بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. مفسرین کرام, جو صحابہ کرام میں جو مفسرین صحابہ ہیں, خاص طور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں, جو ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن کریم کے مفسرین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک عاشورہ کے روزے اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی 3 روزے یہ فرض قرار دیے تھے. اور امتوں پر جو اور امتوں پر 3 روزے فرض, 3 روزے اور ایک عاشورہ کا روزہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا. یہ نبیوں تک تھے, جی نبیوں تک تھے, امتوں پر بھی تھے, امتوں پر بھی تھے. لیکن ہمارے یہاں امت میں جو شروعات ہوتی ہے وہ عاشورہ کے روزے سے ہوتی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں. ہاں, عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جی, عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کو, صحابہ کرام کو جو حکم دیا وہ عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس امت پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا ہے اور دیگر امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. یہ تو قرآن پاک میں بھی کہہ رہا ہے. جی, قرآن شریف میں فرمایا گیا فرض کیے گئے, جیسے کہ اور دیگر لوگوں پر روزہ کو فرض کیا گیا تھا, فرض کیے گئے تھے. لیکن ہم اس کی جو آہستہ آہستہ کس طرح سے, سب سے پہلے جو حکم آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا, ایک روزے کا, عاشورہ کے روزے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 2 ہجری میں باضابطہ روزے کی فرضیت ہوئی ہے. اس سے پہلے نبی علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 کے بھی روزے رکھتے تھے. ایام 20 کے بھی روزے رکھتے تھے, 13, 14 اور 15 یہ روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب باضابطہ اللہ رب العزت نے رمضان شریف کے روزے کو فرض کیا ہے تو پھر یہ جو روزے تھے یہ منسوخ ہو گئے ہیں. ایام 20 کا روزہ, اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ یہ نفلی قرار دے دیا گیا ہے, اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے. جی, عاشورہ کا روزے کی بھی بات کر رہا تھا میں. جیسے عاشورہ کے روزے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ جو یہودیوں کو دیکھ کر کے شروعات کرائی تھی صحابہ کرام سے. جی, کہ ان سے معلوم کیا تھا کہ تم یہ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو. تو انہوں نے معلوم بتایا تھا کہ کیونکہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی, تو اس لیے ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرعون پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقدار ہم تم سے زیادہ ہیں. تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا وہ ایام 20. ایام 20 کون سے روزے کہلاتے ہیں مولانا صاحب؟ ایام 20 13, 14 اور 15 جو چاند کی روشن راتیں ہیں. چاند کی جو روشن راتیں ہوتی ہیں اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اس میں خاص طور سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور دیگر سلف صالحین اور اسی طریقے سے جو دیگر انبیاء کرام ہیں وہ بھی اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے روزے کی جو فرضیت میں تدریجی طریقہ جو اختیار کیا ہے کہ پہلے یہ روزے فرض تھے ایام 20 کے اور ایسے ہی عاشورہ کے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا کہ اس میں بھی ترخیص دی تھی, اس میں بھی چھوٹ دیا تھا.
اس میں بھی چھوڑ دیا تھا کہ جو آدمی تم میں سے روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور نہیں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے کہ وہ اس کی جگہ پر ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. ٹھیک. اور اگر وہ زیادہ کھلاتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر وہ آدمی اس سے زیادہ کرتا ہے 2 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ ایک تبدیلی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی ہے شروع کے اندر. جو یہ ایام 20 کے روزوں کا حکم آیا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرض تو قرار دے دیے، رکھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات جو جاری کیے اس کے احکام میں یہ تھا کہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو بہت فبہ نعمت، نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ روزہ چھوڑ دیجئے اور اس کے جگہ پر آپ فدیہ دے دیجئے. 3 لوگ اور ہیں جن کی ترخیص تھی، جن کو چھوٹ تھی. ایک تو یہ جو مریض ہے وہ، ایک مسافر ہے وہ، اور ایک تیسرا ہے جو شیخ فانی ہے، یعنی اتنا بڈھا ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. ایسے 3 لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی، اور عمومی طور سے بھی لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اور نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں، اس کی جگہ پر ایک مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں. ایک اگلی صفحے پر ایک آیت آ رہی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو آدمی اب رمضان شریف کا مہینہ پالے اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ فرض اور ضروری ہے. یہ اس کے بعد رمضان یہ جو آیت کریمہ آئی ہے، اس کا جب نزول ہوا ہے تو پچھلا جو حکم تھا اس پچھلے حکم کو اس آیت کریمہ نے منسوخ کر دیا ہے. یعنی کہ اب رمضان شریف کا مہینہ آپ کو مل گیا ہے تو اس میں روزہ رکھنا آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، اور پیچھے جو ایام 20 کے روزے تھے اور عاشورہ کے روزے تھے وہ نفلی قرار دے دیے گئے ہیں. اور یہ بھی اس کے اندر ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ جو چھوٹ دی گئی تھی کہ جو آدمی رکھنا چاہے رکھے اور جو چاہے صدقہ دینا چاہے صدقہ دے دے، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. یعنی کہ ہر تندرست آدمی جو عاقل ہے، بالغ ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن اب بھی 3 لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے. ایک وہ آدمی جو مریض ہے وہ بھی، دوسرا جو مسافر ہے وہ بھی، اور تیسرا جو شیخ فانی ہے وہ بھی، اس کو بھی چھوٹ دی گئی ہے اس دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی. جب یہ آپ نے بات کی ایام 20 کے روزوں کی، ایام 20 کے روزوں کے بارے میں بتایا آپ نے کہ 3 روزوں کا حکم آیا، اور اس کے بعد اس کے جو احکامات آئے اس کے اندر بھی جو احکام میں یہ دے دیا، یہ احکام ابھی نہیں آیا، اس کے تو احکام تو وہی لاگو تھے جو یہودیوں سے روزہ دیکھ کر کے جو اور دیگر اقوام میں رکھا کرتی ہیں، دیکھ کر کے وہاں پہ یہ تھا ان کی فرضیت کے بارے میں کہ اگر آپ رکھیں تو ٹھیک، نہیں رکھیں 2 مسکینوں کھانا کھلا دیں. یا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اور دنوں میں پورا کر سکتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایام 20 کے بھی روزے، اس میں تو اختیار دیا گیا تھا، اس میں تو کل اختیار دے دیا گیا تھا اس کے اندر. لیکن اس کے بعد اب آپ نے کہا اب اس وہ روزے کی حیثیت ہو گئی نفلی روزوں کی. اب حکم آ گیا رمضان کے روزوں کا، ہاں، کہ وہ فرض ہو گئے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور پھر اس میں بھی ان 3 لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے، مریض کو، مسافر کو، شیخ فانی کو. جو آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے اور مضبوط ہے، ایسے آدمی کو رمضان شریف کے اندر روزہ رکھنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے، فرض قرار دے دیا گیا. لیکن ایک حکم ایسا تھا ابھی جو سابقہ امتوں سے چلا آ رہا تھا، اس کے اندر ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. وہ حکم یہ تھا کہ آپ نے افطار کر لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز تک جو بھی کچھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، یا اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں. اب آپ سو گئے تو سونے کے بعد سے پھر آپ کا یہیں سے اگلا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا. یہ سابقہ شریعتوں سے منقول ہوتا ہوا چلا آیا تھا، اور اس شریعت مطہرہ کے اندر بھی یہ حکم باقی تھا. یعنی کہ ایام 20 تک وہی حکم باقی تھا جو اس سے پہلی امتوں کے اوپر تھا، جو جیسے کہا گیا جیسے کہ یہاں تک کہ یہ حکم باقی رہ گیا تھا رمضان شریف کے روزوں کے اندر بھی. اب جب رمضان شروع ہو گیا تو یہ حکم رمضان شریف کے روزوں کے اندر باقی رہ گیا تھا کہ آپ عشاء کی نماز تک، یعنی سونے تک کھانا پینا چاہیں کھا پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سو گئے ہیں تو سونے کے بعد صرف آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ اس شریعت کے اندر بھی اس مسئلے کو باقی رکھا گیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ آگے آ رہی ہے اسی پیج پر، اسی صفحے پر، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. 2 صحابی ہیں، ایک شرما نامی ایک صحابی ہیں اور ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں لوگوں سے چوک ہوئی تھی. چوک کیا ہوئی
سلمان نامی جو صحابی ہیں مزدور طبقے کے آدمی تھے وہ جی 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 وہ کہیں کسانی کے لیے فلاحی کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. شام کو واپس آئے تو اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی افطار کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بھئی افطار کے لیے کچھ نہیں ہے, میں محلے سے کچھ لے کر کے آتی ہوں مانگ کر کے. تو وہ گئیں. اسی درمیان میں وہ انتظار کر رہے ہیں, تھکے ماندے تھے, ان کو نیند آ گئی, سو گئے. جب ان کے اہلیہ آئیں تو دیکھا کہ ان کے شوہر نامدار سو گئے ہیں, نیند آ گئی ہے. اب پھر ان کا یہیں سے روزہ شروع ہو گیا. یہ پورا دن روزہ تھا اور پھر اب یہاں سے روزہ شروع ہو گیا تو پوری رات اور اگلا دن جو آ رہا ہے وہ بھی اگلا دن روزہ. تو ان کو غشی آ گئی, یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. نبی علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ پر بڑا گراں گزرا تھا. دوسرا ایک واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بعد میں, نوم کے بعد میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی, جبکہ شریعت میں وہاں سے روزہ شروع ہو چکا ہے. شریعت میں وہاں سے روزہ شروع ہو چکا ہے. یہ ان سے چوک ہوئی. اگلے دن جا کر کے نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت چونکہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ میں خیانت کرو گے, لیکن اب میں اس کے بعد میں اس حکم کے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہوں, اور تبدیلی یہ ہے کہ اب تمہارے لیے یہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں, کھانا پینا بھی, اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی, یہاں تک کہ جب تک کہ یہ سحر طلوع نہ ہو جائے, یعنی سحری کے وقت ختم نہ ہو جائے تب تک کہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں. تو یہ بھی حکم کی تبدیلی ہوئی ہے اس شریعت مطہرہ کے اندر. تو گویا کہ اب سحر کا ختم وقت جو ہے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو سکتے ہیں. جی, یعنی کہ اب آپ نے بتایا کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم آ گیا تو رمضان کے روزوں کے حکم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ ایک وہم بھی رہتا اللہ علم بات صحیح تھی یا کیا ہوا, جو بھی کچھ اس میں, یا جیسے ایک صحابی کا آپ نے ذکر کیا سو گئے, اب اگلے دن کیسے روزہ, تو وہاں کی شریعت تو شروع کر لیا روزہ اس طرح سے, تو اور ان کو غشی طاری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے, اس نے اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اس کے اندر سے ایک بات اور نکل کے آ رہی ہے, جیسے کہتے ہیں اسلام اپنا تشخص برقرار رکھتا, اب اس کو بھی علیحدہ کر دیا اور امتوں سے. ہاں, اس میں دیکھیے یہ عجیب و غریب اللہ رب العزت نے اس میں حکمت رکھی ہے, مصلحت رکھی ہے کہ سحر کے وقت میں جو ہم اور آپ بیدار ہوتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, یہ سحری سابقہ اقوام کے اندر نہیں تھی. اس شریعت کے اندر باضابطہ یہ مسنون عمل ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو برکت کا کھانا کہا ہے, اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو وہ بلاتے تھے, فرماتے تھے کہ آؤ سحری کھا لو, برکت کا کھانا کھا لو. سحری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. اس وقت میں جو کچھ آپ کو میسر ہے, ایک گلاس پانی ہے, ایک گلاس دودھ ہے, ایک کھجور ہے, لسی مل جائے, جو بھی آپ کو میسر ہو اتنا کھا کر کے کم سے کم اس کام کو, جو مسنون عمل ہے, اس کو کر لینا چاہیے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ اگر اس سحری کو سنت نبوی کے احیاء کی نیت سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور ہر وہ کام جس کو آپ دنیا کا کام سمجھتے ہیں, زاویہ نگاہ کے چینج کرنے سے, بدلنے سے وہ دین کا کام بن جاتا ہے. مجھے یاد آیا ایک بزرگ کا, عالم دین کا واقعہ یاد آیا کہ وہ تقریباً 30-35 سال پہلے پرانی بات ہے. ان کے والد صاحب حرم مکی کے سفر پہ گئے حرمین کی زیارت کے لیے, تو وہاں سے ان کے لیے واچ لے کر کے آئے, گھڑی لے کر کے آئے. تو اپنے صاحبزادے کو بلایا اور بلا کر کے ان کو ایک گھڑی ہدیے کے طور پر دی, اور بولا کہ بیٹا میں یہ گھڑی جو تمہیں دے رہا ہوں یہ شوق کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ تم اس گھڑی کو اپنے ہاتھ پر باندھو اور اس سے نماز کے اوقات معلوم کرو. نماز کے اوقات معلوم کرو. جب اس نیت سے پہنو گے تو یہ گھڑی پہننا بھی تمہارے لیے کار ثواب ہو جائے گا. تو زاویہ نگاہ کے بدلنے سے اللہ رب العزت وہ کام جو دنیا کے کام آپ سمجھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب کا کام بنا دیتا ہے. ہاں, حتیٰ کہ یہ ہے کہ ناظرین اگر آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک تو آپ اپنی محبت میں, ظاہر سی بات ہے آپ پر ہے اور آپ پر گراں بھی گزرتا, بچے بھوکے ہیں یا بیوی بچوں کا, یہ اخراجات بھی آپ اٹھا رہے ہیں اور یہ اللہ کے حکم کی نیت سے اٹھا رہے ہیں, تو یقینی طور پر یہ تمام چیزیں ثواب کے اندر شامل ہوں گی. جو رمضان کے بارے میں بھی آپ نے, رمضان کا حکم آ گیا, اس وقت میں چھوڑنے کا حکم تھا کہ تم فدیہ دے دو, لیکن اس وقت میں اب یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ اس کو دوسرے دنوں کے اندر اس کی تعداد کو مکمل کریں گے, قضا کرو گے. اب اس کے بارے میں اب یہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. جی. اب تو یہ ہے کہ جب روزے کی فرضیت ہو گئی تو مسافر ہے اور ایسے ہی مریض ہے,
ان مسافر اور مریضوں کو اگرچہ رخصت دی گئی ہو ان ایام کے اندر کہ سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ اس کو قضا کر لیں، آگے چل کر کے اس کو قضا کرنا ضروری ہے، قضا کرنا ضروری ہے۔ ہاں وہ آدمی جو شیخ فانی ہے، جس کو ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جناب وہ فدیہ دیا کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہ آدمی جو شیخ فانی ہے اس پر روزہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ جی، اس پر روزہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہی نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ جب فرض نہیں ہے تو فدیہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن اور دیگر جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اگرچہ وہ شیخ فانی ہے۔ اس بنیاد پر پھر اس کی طرف سے فدیہ نکالا جائے گا اور فدیہ دیا جائے گا، اور اس شیخ فانی کا فدیہ یہ ہوگا کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ جی، اچھا، خواتین کے بارے میں، جی خواتین کو نماز سے رخصت دے دی گئی، جی جی لیکن اب جو آپ نے اس سے پہلے کہا ایام 20 میں تو یہ سب کے لیے رخصت تھی، جی جی۔ لیکن اب رمضان کے اندر روزوں کے لیے ان کے بھی کوئی رخصت نہیں ہے۔ جی جی، اصل میں مسئلہ اس میں یہ ہے، خواتین کی جو ایک طبعی عادت ہوتی ہے ہر مہینے کی، کیونکہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جی، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور نماز کا جو مسئلہ ہے اس میں تکرار ہے، اس کو برحال کنٹینیو فرض ہے آپ کے اوپر، روزانہ فرض ہے اور ہر مہینے فرض ہے اور ہر دن میں فرض ہے۔ تو چونکہ وہاں پر نماز میں حرج تھی کہ اگر نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نماز کی قضا کریں، روزانہ کی نمازوں کی قضا کریں، تو نماز کی قضا میں عورتوں کو، خواتین کو حرج تھا، اس لیے نماز کی قضا عورتوں کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے۔ رہی بات رمضان شریف کا، کہ رمضان شریف کے اندر خواتین کو ان طبعی عادات کی بنیاد پر جو روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کی بعد کے ایام میں قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بعد میں، عید کے بعد میں جو روزوں کی قضا کی جا رہی ہے، اگر اس میں ان نفلی روزوں کے ساتھ میں 7 روزے کا حکم ہے، جو من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال، جی۔ کہ جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے رمضان کی، اس کے بعد شوال میں 6 روزے اور رکھتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے زمانے بھر روزہ رکھا ہے۔ جی جی، تو بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں، مسئلہ آتا ہے کہ ان 6 دنوں کے اندر اگر ہم اپنے روزوں کے قضا کر لیں تو کیا وہ نفلی ثواب بھی ہم کو مل جائے گا، اور یہ ہم کو جو قضا ہے اس کا بھی ہمیں ثواب مل جائے گا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، دونوں میں سے، چونکہ آپ پر یہ جو قضا ہے یہ واجبات میں سے ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے اور نفل ہے، تو اس واجب کے ساتھ میں آپ نفل کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، یا اس نفل کے ساتھ میں آپ واجب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہمارے اوپر، کہ رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں کس طرح سے آہستہ آہستہ ہم پر احکام لاگو کیا گیا، کس طرح سے ہماری اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، اور پھر اب ہمارے اوپر یہ روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ اب اس کی تعداد ہمیں پوری کرنی ہے۔ وہ تمام تر چھوٹ جو اس سے پہلے دی گئی تھی وہ سب ختم کر دی گئیں۔ کچھ لوگوں کے لیے، جیسے مولانا صاحب نے کہا، بیمار کے لیے سفر کے اندر ہمیں اجازت ہے، لیکن سفر میں ہمیں روزوں کی تعداد پوری کرنی ہے، اور اب جو روزہ نہیں رکھے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں اس طرح سے دیا ہے۔ اور اب جو ابھی مولانا صاحب خواتین کے بارے میں بات کہہ رہے تھے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے روزے کو یا ان کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ مولانا صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو ناظرین، حکمت رمضان میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.